اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ احادیثوں سے اور صحابہ کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک پرائیویٹ محفل ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو عوام کی باتیں عوام میں کرتے تھے، جو خواص کی باتیں ہیں وہ خواص میں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے راز چھپاؤ. تاجروں کو کہا ہے کہ اپنے کاروباری راز جو ہیں لوگوں کو مت دو. یہ حدیثیں ہیں. دوسری بات کہ پرائیویسی تو آدمی کی ایک ضرورت ہے، ہر آدمی کی. آپ ہر آدمی سے ہر وقت نہیں مل سکتے. ایک ٹھیلے والے سے بھی آپ ہر وقت نہیں مل سکتے، اس کی بھی اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں. اچھا، اب دور حدیث کے اندر یا کچھ جو خاص محفلیں ہوتی ہیں، اب جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی مجھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہیں، اگر میں تم لوگوں کو بتا دوں، جو صحابہ کے بعد جو ایمان لائے نا، تابعین وغیرہ، یا جو بعد کے صحابہ ہیں، ان سے فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں تمہیں وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہیں، ایک ایسا علم بتایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم تلواریں لے کے میرا سر اتار دو گے. ایسی کیا بات ہے؟ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا علم نہیں بتایا، کچھ علم ان کو بتایا کچھ ان کو نہیں. بھائی ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بات کو سمجھنا چاہیے. ہر بات ہر آدمی سے کرنے کی نہیں ہوتی. بھائی جو امت کی ضرورت کی چیزیں تھیں، بنیادی چیزیں تھیں، امت کی چیزیں بتا دیں جو فرض واجب سنت درجے کی تھیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں، جیسے کشف کرامات ہیں، کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں وہ فرض واجب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان باتوں سے بتایا. جیسے شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ خاص علم حضرت علی کو دے کے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف حضرت علی کے پاس تھا. پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اپنی اولادوں کو دیا، اہل بیت میں رہا، پھر وہ ابھی چلتا چلا آ رہا ہے حضرت علی کے بارے میں. اب وہ اس کو علم باطن کہتے ہیں جی، علم باطن. ٹھیک ہے، علم باطن وہ ہو سکتا ہے جو حضرت، ہم علم باطن کے منکر نہیں ہیں. جیسے حضرت امیر ابو ہریرہ کو ہو سکتا ہے باطنی معاملات کچھ بتائے ہوں، کشف وغیرہ کے. تو مگر شریعت کی جو بنیاد ہے نا وہ ظاہری علم پر ہے. اب یہ قرآن ظاہر ہے، یہ باطن میں کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہ باطن میں چلا جاتا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جاتا. جیسے اہل تشیعوں کا ہو گیا کہ ان کا قرآن، اصلی قرآن تو ابھی امام مہدی کے پاس ہے، غار سرہ منراء میں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب 20 بحث میں کوئی بھی آئے گا، جب 20 بحث میں ہماری آپ کی گفتگو میں کوئی تیسرا آدمی آئے گا، نیا آدمی آئے گا تو کنفیوز ہوگا. پہلے تو اس کو آدھا پون گھنٹہ لگے گا بات سمجھنے میں کہ بات ہو کیا رہی ہے، پھر اس کے بعد کس موضوع پہ ہو رہی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے. پھر بھی وہ آپ سے محفل ختم ہونے کا سوال پوچھے گا کہ اس کا کیا مطلب تھا، اس کا کیا مطلب ہے. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دور حدیث کے اندر جب شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی بڑے استاد ہوتا ہے، قرآن و سنت کا ماہر، تو اس میں کچھ ایسے مسئلے بیان ہوتے ہیں، کچھ ایسی حدیثیں بیان ہوتی ہیں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے عوام میں گمراہی پھیل سکتی ہے. اسی لیے ہر آدمی پر عالم بننا فرض نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جو آپ کے شرعی معاملات کا واسطہ پڑ رہا ہے، بس اس کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے. صحیح ہے؟ اور باقی جو دوسرا علم ہے، تحقیقی علم، وہ علم